تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہمارا حقیقی خالق ہے، حقیقی رازق ہے، حقیقی معبود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ میں میرا جو عنوان ہوگا موبائل فون کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال کا کیا طریقہ ہوگا، موبائل فون کے آداب کیا ہوں گے۔ آپ اگر یوٹیوب میں سرچ کریں گے کہ موبائل فون استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، تو آپ کو جو ہے مختلف طریقے سے بتائیں گے، یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرو، وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرو، یہ خراب ہو جائے گا تو وہ کرو، یہ ہارڈ ویئر وہ ہارڈ ویئر، یہ اسکرین فلاں ڈھمکانا پورا بتائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے شرعی نقطہ نظر سے قرآن اور حدیث کے مطابق اس موبائل کو جو ہے کیسے ہم استعمال کریں۔ محترم سامعین، آج دنیا میں جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آ کے داخل ہو گیا۔ ہر چیز میں جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اپنا قبضہ جما لیا، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو گیا۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کے پاکٹ میں داخل ہو گیا، ہر آدمی کے دماغ میں داخل ہو گیا، ہر آدمی کے دل میں بسنے لگا۔ تو اب موبائل کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں آ رہی ہیں، ہمارے نوجوان کس طرح برباد ہو رہے ہیں، اور ہمارے وقت کو کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے، ہماری جوانی کو کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے، ہماری ایجوکیشن کو، پڑھائی کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق کو کس حد تک برباد کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فون کے غلط استعمال سے آدمی کسی لائق نہیں رہتا۔ آپ موبائل ایسی چیز ہے، خاص کر کے ہمارے جو بچوں میں 10 سال 12 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں جب موبائل فون آ جاتا ہے تو 80-90% بچے گنڈے بنتے ہیں۔ 80-90% بچے چوری سیکھتے ہیں، دھوکہ دینا سیکھتے ہیں، اولاد کے نافرمان بنتے ہیں، اور جو ہے زناکار، نعوذ باللہ، اس کے ذریعے سے بچے زنا کے جو ہے چیزوں کو سیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے بچے جو ہے برباد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی عمر میں کوئی اگر کتاب پکڑ لیتا ہے، اس عمر میں ہاتھ میں جو بھی چیز آ جائے گی، اگر وہ اس چیز پر دھیان دے تو ترقی کے آسمان کو چھو لیتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ میں غلط چیز آ گئی یہ عمر میں خاص کر کے، تو وہ تنزلی کے اور بربادی کے بالکل آخری حد کو پار کر دیتا ہے۔ اسی 12-14 سال کی عمر میں ایک بچہ تھا جس نے کرکٹ کا بیٹ پکڑا اور اس پر محنت کی، تو وہ جو ہے پوری دنیا میں نام کمایا۔ اس کا نام ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر۔ ایک بچہ تھا جو 10-12 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑا، بیگ پکڑا اسکول کا، لیکن وہ غریب خاندان کے رہنے والا بچہ تھا، وہ کتابیں نہیں خرید سکتا تھا، بیگ نہیں خرید سکتا تھا،
اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتا تھا، وہ بچہ جو ہے نیوز پیپر جو ہے دکانوں میں گھروں میں بیچ کر جو ہے اس پیسے سے اپنی پڑھائی لکھائی کی، اور وہ آگے چل کر وہ بچہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بنا، اور جو میزائل مین کے نام سے مشہور ہوا، اور ہندوستان کا پریزیڈنٹ بنا، صدر بنا۔ ایک بچہ جو 12-14 سال کی عمر میں کتابیں جمع کرنے کا شوق ہوا، جہاں کوئی کتاب مل جاتی لے کے آ جاتے، پڑھتے، گھر میں لائبریری بنا کے سجا کے رکھ دیتے۔ اس کا یہ شوق اس کو اتنا زیادہ کامیاب کیا کہ ہزاروں کتابوں کی لائبریری تیار کر دیا، اور وہ آگے چل کر ہندوستان کا ایجوکیشن منسٹر بنا۔ ان کا نام کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد حافظ تھے، عالم تھے، اس کے باوجود ہندوستان کی حکومت جو برہمنوں کی حکومت ہے، جو برہمن کی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی مولانا ابوالکلام آزاد کو ایجوکیشن منسٹر بنایا۔ کیوں؟ وہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کے علم کے سامنے سارے لوگ بونے نظر آتے تھے۔ وہ جو ہے ایجوکیشن منسٹر بن کر پورے یونیورسٹی، کالج اور اسکول کے سسٹم کو بدلا۔ آج بھی جو یونیورسٹی چل رہی ہے، کالجز چل رہے ہیں، انہی کے جو ہے بنائے ہوئے قاعدہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایک بچہ جو اس عمر میں 12-15 سال کی عمر میں تلوار پکڑا اور اسلام کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس پر محنت کی، آگے چل کر جو سندھ کا علاقہ پاکستان کا ادھر پورا جو انہوں نے جو ہے حاجیوں پر ظلم کیا، تو حجاج بن یوسف نے ان کو بھیجا۔ ان کی عمر 16-17 سال کی عمر تھی، آ کر پورے دشمنوں کو تہس نہس کر دیا، دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے، اور جو ہے جنگ جیت کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمر میں ہاتھ میں کیا آتا ہے اس کی کامیابی اور ناکامی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر یہ امید مت کیجئے کہ میرا بچہ میرا فرما بردار بنے گا، میرا بچہ حافظ عالم بنے گا، میرا بچہ نیک شریف بنے گا، میرا بچہ قوم میں نام روشن کرے گا۔ ہرگز امید مت رکھیے، الا ماشاء اللہ ایک دو کا بچے اچھے نکل جاتے ہیں موبائل کے باوجود بھی، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ موبائل دینے کے بعد سوچئے یہ بچہ میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، یہ بچہ بوڑھا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے جو ہے ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالیں گے، یہ بچے قوم اور خاندان کا نام بگاڑیں گے، یہ بچے شرابی کبابی بنیں گے، یہ بچے گلی کے لچھے لفنگے گنڈے بنیں گے، چور بنیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کے ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ دیجئے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن اور سنت کی تعلیم دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ابوالکلام آزاد بن سکتا، آپ کا بچہ جو ہے صلاح الدین ایوبی بن سکتا، آپ کا بچہ APJ عبدالکلام بن سکتا۔ آپ کا بچہ، ایک بچہ اس عمر میں جو ہے گلوز پکڑا، باکسنگ گلوز، اور اس پر محنت کی، ایک دن چل کر وہ بچہ جو ہے پوری دنیا میں چیمپئن بنا باکسنگ کا، اور اس کے سامنے سارے باکسرز جتنے دنیا کے بونے تھے، کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ محمد علی کیلے۔ تو بہرحال آپ اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ دیجئے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن اور سنت کی تعلیم دیجئے، انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا ہیرا بنے گا، آپ کا نور بنے گا، آپ کے ہر قدم پر کام آئے گا، یہ دنیا میں بھی آپ کا سہارا بنے گا، اور مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کے لیے دعائیں دیتے رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ موبائل جو ہے ہم کیسے استعمال کریں شرعی نقطہ نظر سے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے
کہ موبائل کو اپنی ضرورت کے حد تک استعمال کریں. آپ کو فون کرنے کی ضرورت ہے، فون ہو گیا رکھ دیجئے. آپ کو کچھ تحقیق کرنے کی، سرچ کرنے کی، کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت پڑی، ڈھونڈ لیجئے، کام ہو گیا پاکٹ میں رکھ دیجئے. آپ آن لائن کچھ کام کر رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کام ہو گیا پاکٹ میں رکھ دیجئے. اب بلا ضرورت بغیر مقصد کے آپ گھنٹوں گھنٹے جو ہے موبائل میں جو ہے فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ اور دنیا بھر کے جو یہ ہے ذرائع سوشل میڈیا کے، اس میں پڑھ کر جو ہے گھنٹوں گھنٹوں چیٹنگ کر کے اپنے وقت کو برباد مت کیجیے. اس لیے کہ وقت کے تعلق سے میں لاسٹ خطبہ میں بتایا تھا کہ قیامت کے روز حضرت ابو برزس اسلمی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. پہلا سوال یہ ہے کہ تم اپنی عمر کو کہاں پر کھپایا، کہاں صرف کیا. تم کو جو ہم نے عمر دی تھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ 70 سال کہاں بتائے. دوسرا سوال ہوگا تم اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، حرام کام میں یا حلال کام میں، ناجائز کاموں میں یا جائز کاموں میں، کسی پر ظلم کرنے میں یا کسی کی مدد کرنے میں. تم نے اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو کہاں صرف کیا، اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. تیسرا اور چوتھا سوال یہ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال جو تم نے علم حاصل کیا اس علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا. جو بھی تھوڑا بہت علم ہو، عالم ہے تو اس کو تو سخت پکڑ، جو غیر عالم ہے ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ دین کا علم ہوگا. ایسا تو نہیں ہے بالکل وہ زیرو ہو. غیر عالم بھی ماشاءاللہ جو محنت کرتے ہیں، دین سے تعلقات رکھتے ہیں، جن کا علماء کرام سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، دینی مجالس میں آتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، ان کے تعلقات علماء کرام سے ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ ایک نارمل عالم سے بھی زیادہ ماشاءاللہ وہ جانکار ہوتے ہیں اور جو ہے وہ تقوی پرہیزگار ہوتے ہیں. تو اللہ سوال کرے گا تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم پر خود کتنا عمل کیا اور دوسروں کو کہاں تک تعلیم دی. اس لیے کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نہ اس علم کو پھیلا رہے ہیں، تو اس کی مثال گدھوں سے دی گئی ہے کہ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اتنا علم حاصل کر رہے ہیں کہ جیسے گدھے اپنے پیٹھ پر کتابوں کے بوجھ جو ہے لادا ہوا ہے اور چل رہا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، اس پر کچھ بھی اس کا عمل نہیں ہے. تو گدھوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، دوسروں کو نہیں بتاتا، تو یہ بہت بری چیز ہے. تو یہ سوالوں کے جوابات اس میں جو ہے عمر اور نوجوانی کے تعلق سے. تو اگر ہم اپنے نوجوانی کو، اپنی عمر کو موبائل کے پیچھے پڑھ کر برباد کر رہے ہیں تو ہم کیسے جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ ایک منٹ کا جواب جو ہے سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا. دوسرا ادب یہ ہے موبائل فون استعمال کرنے کا کہ بات چیت جب شروع کریں تو سلام سے شروع کریں. ہیلو کر کے جو ہے شروع نہ کریں. بات چیت جو شروع کریں گے تو سلام سے، اس لیے کہ ہم موبائل کے ذریعے سے گویا کہ ملاقات کر رہے ہیں، غائبانہ طور پر جو ہے ملاقات کر رہے ہیں. اور جب ملاقات کریں تو شریعت کا کیا حکم ہے اور شریعت کا کیا ادب ہے کہ حدیث میں ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم ایک بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو. تو سلام سے اپنی بات چیت کا آغاز کریں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سلام کے بعد اپنا نام بتا دیں. اب فون کر کے ڈائریکٹ سلام کر کے بات چیت شروع نہ کر دیں، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فون ریسیو کرنے والا یا تو سویا ہوا رہتا ہے یا کسی جو ہے بزی رہتا ہے، کسی سے جو ہے بہت بزی میں رہتا ہے، بات چیت کرنے کے لائق کام نہیں ہوتا ہے، یا کسی بھیڑ بھاڑ علاقے میں رہتا ہے، تو یا وہ آپ کو پہچان نہیں پاتا آپ کون بول رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بے ادبی کا احتمال لاتا ہے. مان لیجئے کسی ادارے کا، کسی کمپنی کا بہت بڑا مالک جو ہے اپنے نوکر کو فون کر کے بات کر رہا. نوکر جو سمجھ نہیں پایا کہ مجھ سے مالک نے مجھے فون کیا ہے، وہ آرے تیرے لے رے بول کے مطلب بے ادبی سے بات کیا. تو بعد میں جب پتہ چلے گا تو نوکر کو بھی اتنا شرمندگی ہوگی میں اپنے مالک سے کیسے بات کیا. مالک کو شرمندگی ہوگی کہ کیا میرا نوکر میرے ساتھ ایسا بات کیا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے احتمالات رہتے ہیں، اس لیے اپنا نام بتا کر جو شروع کریں.
اچھا کوئی نئے آدمی کو فون کر رہے ہیں تو نام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے لوکیشن انٹروڈکشن کرا دیں کہ میں تبارک بول رہا ہوں، رائے پیٹا سے، موہی سے بات کر رہا ہوں، اس طرح کر کے تاکہ پہچاننے والے کو آسانی ہو اور جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اس کے بعد اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں۔ کیا بولتے ہیں؟ میں ہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا اللہ کے بندے میں ہی ہوں کیا جی، نام بتاؤ اپنا۔ تو ملاقات سے پہلے اگر اجنبی ہیں یا دروازہ کھٹکھٹا رہے اندر جانا چاہتے ہیں، پرمیشن لینا چاہتے ہیں، تو نام کے ساتھ جو ہے آپ اپنا نام بتائیے پہچان کے لیے۔ اسی طرح سے چوتھا ادب یہ ہے کہ فون کرتے وقت حالات اور اوقات کا خاص خیال کیا جائے، جیسے فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، یا کمپنیوں میں یا آفسوں میں کام کرنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں آپ جو ہے فون کرنے سے اعتراض کیجئے، آپ ایسے وقت میں فون کیجئے کہ جہاں عام طور سے لوگ جو ہے فری رہتے ہیں، وہ ٹائم پہ فون کیجئے۔ اب ایک بندہ جو ہے میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا، اب رات میں نے اتفاق سے جو ہے صحیح سے سویا نہیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے سویا، تب وہ فون کے اوپر فون کرے جا رہے ہیں، میں کٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آخر میں 4-5 بار فون کرنے کے بعد وہ چپ ہوا۔ بعد میں فون کر کے پوچھا کیا بات ہے، کیا ایمرجنسی، کیا ضروری تھی، آپ یہ ٹائم پہ اس طرح فون کر رہے تھے؟ نہیں مول صاحب آپ کے خیریت پوچھنے کے لیے، کیسے ہیں بول کے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم وقت اور اس کا خیال کر کے فون کرنا چاہیے۔ اور واقعہ ایک دلی میں جو ہے امیر جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے مولانا شکیل میرٹھی صاحب، وہ عام طور سے بہت بزی رہتے ہیں، رات میں یہاں ہوا پروگرام ہوتا ہے، تقریریں چلتی ہے۔ اب وہ جو ہے رات میں پوری رات تقریریں پروگرام چلا کر آئے، فجر کی نماز پڑھ کے سوئے۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک آدمی کا بیل بج رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آدھا گھنٹے کے بعد وہ آدمی ملاقات کرنے کے لیے آ گیا کہ کیا مولوی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، اتنا غصہ ہوئے، اللہ کے بندے کیا اتنا ایمرجنسی تمہارا کام تھا؟ تو وہ بھی بولے مولوی صاحب کیا بھی نہ ملنا چاہتے تھے کہ رات کا پروگرام کیسا رہا آپ کا؟ تو اس طرح مطلب ستانے والے ستاتے ہیں فون کر کے، یہ بھی بولتا ہوں۔ تو اس لیے حالات اور وقت کا خیال کرتے جو ہے آپ یہ کیجئے، خیال کیجئے۔ اور اگر آپ فون پہ بات نہیں ہو پا رہے تو میسج کے ذریعے سے آپ ان کو اپنا جو ضروری چیزیں بھیج سکتے ہیں، یا مان لیجئے کوئی بیمار کو فون کر رہے ہیں تو جو ہے مختصر بات کر کے جو ہے چھوڑ دیجئے۔ اس لیے کہ اجازت طلبی کا جو ہے طریقہ اسلام نے سکھایا 3 بار۔ ایک بار فون کیجئے، اگر کوئی بہت بڑے آدمی ہے، بہت بزی ہے، تو ایک بار فون کر کے اگر نہیں اٹھایا تو چھوڑ دیجئے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد کیجئے۔ نارمل آدمی تو 2 بار 3 بار بیل بجائیے، نہیں اٹھائے تو چھوڑ دیجئے، بار بار پریشان مت کیجئے۔ اس سے حدیث میں ہے کہ اگر آپ تم کسی سے اجازت طلب کرو، آفس میں جانے کے لیے، گھر کے اندر جانے کے لیے، موبائل پہ بات کرنے کے لیے، 3 بار اجازت لو۔ 3 بار میں اگر تم کو جواب نہیں ملا تو تم واپس ہو جاؤ، تو فون کرنا چھوڑ دو، 3 بار 2 بار 3 بار بیل بجا کر۔ تو یہ بھی ایک آداب میں آتا ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ 5ویں چیز رنگ ٹون جو ہے وہ قرآن کی آیتیں نہیں رکھنا چاہیے، بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ پہلی چیز یہ کہ قرآن جب بجے تو اس کو سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی آیات کی بے حرمتی کریں گے، نہیں سنیں گے برابر سے، تو اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو قرآن کی آیات اب جیسے رنگ ٹون میں لگا دیے، بجتے بجتے فوراً کٹ کر دیے، تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اور قرآن کے شاعر کی عزت کرنا، احترام کرنا لازمی ہے ہمارے اوپر۔ دوسری چیز مان لیجیے ٹوائلٹ میں جو ہے آپ کا قرآن کی آیت بجنے لگا تو نعوذ باللہ کتنی بے ادبی ہے، اس لیے قرآن کی جو آیت ہرگز نہ رکھے۔ اسی طرح دعا وغیرہ یا عربی کچھ نظم وغیرہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں اللہ کا نام آ رہا ہے، ٹوائلٹ میں بجنے لگا تو وہ بے ادبی، اس لیے یہ سب چیزیں مت رکھیے۔ نارمل جو رنگ ٹون آتا ہے پہلے زمانے کا اس کو رکھیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو میوزک رکھتے ہیں، گانا رکھتے ہیں، تو میوزک اور گانا تو ایسا ہی حرام ہے، وہ مسجد میں لا کر بجاتے ہیں، میں تو بولوں گا بجاتے ہیں۔ اب مان لیجیے مسجد میں آیا، گانا بجنے لگا، میوزک بجنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے اتنا نفرت کرتے تھے، اتنا ناراض ہوتے تھے، حرام کہا گیا، اب اس کو مسجد میں بجا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جو ہے قیامت سے پہلے مسجدوں میں گانا اور میوزک کے آلات کو لایا جائے گا اور بجایا جائے گا، تو نعوذ باللہ یہ بالکل ہرگز مت رکھیے، نارمل ٹیون رکھیے۔
اسی طرح سے موبائل کے آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ موبائل کی جو سہولیت ہے، موبائل کی جو سہولیت ہے، بہت سارے موبائل صرف فون کرنے کے لیے، اسی طرح سے جو ہے وہ ایپس میں واٹس ایپ میں فیس بک میں چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ موبائل جو ہے یہ ہر طرح کی معلومات کا خزانہ ہے۔ موبائل جو ہے کتابوں کی دنیا ہے، ہر طرح کی کتابیں آپ کو موبائل میں مل جائیں گے، ہر طرح کے معلومات آپ کو موبائل میں مل جائیں گی۔ اسی طرح سے بڑے بڑے علماء کرام کی تقریروں کا سمندر ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء، چھوٹے علماء سے لے کے بڑے علماء تک کے ہر طرح کے علماء کی تقریریں آپ کو، ان کی دروس، ان کے کلاسز آپ کو جو ہے موبائل میں مل جائیں گے۔ اسی طرح سے موبائل جو ہے ایک تحقیق اور ریسرچ کا سینٹر ہے، موبائل جو ہے دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے۔ ہم پہلے دعوت و تبلیغ کے لیے کہاں کہاں دوڑ بھاگ کرتے تھے، آپ بیٹھے بیٹھے موبائل کے ذریعے سے جو ہے پوری دنیا میں سیکنڈوں میں جو ہے اسلام کی دعوت کو جو ہے غیر قوموں تک، اسلام کی جو ہے میسج کو ہر آدمی تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دشمنان اسلام کے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی جوابات آپ جو ہے موبائل کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، موبائل کے جو اچھے پہلو ہیں، موبائل کے جو فوائد ہیں، جو سہولت دی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس کا آپ استعمال کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تقریریں سنیے، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے اسلام کے بارے میں، اور جو غیر قوم کی طرف سے جو شکوک و شبہات آتے ہیں ان کا ازالہ، ان کا منہ توڑ جواب دیجئے موبائل کے ذریعے سے۔ اب موبائل کا قصہ سناؤں کہ ہمارے خود گھر کا واقعہ ہے۔ ہمارے امی جان جو ہے نارمل نماز پڑھتی تھی، بس اس کے بعد انہوں نے تقریریں سننا شروع کی۔ تقریریں جب بھی فرصت ملتا تقریر، اچھے علماء کی تقریریں سن سن کے دل اتنا پگھلا، دل اتنا نرم پڑا کہ تہجد کی الحمدللہ اتنی پابند بنی کہ رات اگر پوری رات بھی نہ سو پائے تو تہجد کے وقت جو ہے اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے۔ تو یہ چینجنگ آئی کیسے؟ اس موبائل کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موبائل ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیے، یہ دنیا میں بھی برباد، آخرت میں تو برباد ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لہٰذا ہم خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے گھروں میں بھی موبائل کا صحیح استعمال کرائیے۔ اگر آپ کے بچے موبائل کے لیے ضد کر رہے ہیں تو آپ بغیر پاس ورڈ کے اس کو موبائل رکھنے کے لیے بولیے۔ وہ بچہ جو ہے موبائل کا استعمال کر کے وہ کنڈیشن رکھیے کہ رات کے وقت ماں باپ کے روم میں وہ موبائل جمع ہونا، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر دے رہے ہیں تو ہال میں رکھنے کے لیے بولیے، اور جہاں پر سارے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، تم اسکول کا کیا پروجیکٹ ہے، اسکول کا کیا تمہیں پڑھائی ہے، صرف وہیں تک، اس حد تک موبائل اور لیپ ٹاپ یوز کرو۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے دوستی، فرینڈ شپ بنانے کے لیے، اپنے دوستوں سے چیٹنگ کرنے کے لیے، ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نعوذ باللہ ہرگز موبائل مت دیجیے اپنے بچوں کو۔ اب اپنے بچوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے آزادی کے ساتھ موبائل دیجیے، آپ کے بچے جو ہے برباد ہونے میں بالکل وقت نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور عذاب کے طور پر بھی، تو ہم نعمت کی چیزوں کو لیں، اچھی چیزوں کو لیں، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کا ذریعہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس چیز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو وہ چیز استعمال کرنے کا ذریعہ بنائے جس سے اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اور اللہ ہمیں اس چیز کے ذریعے سے جنت دے، اس طرح سے اللہ ہمیں اس کی استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو بہت ہی ضروری تھا وہ یہ کہ موبائل مان لیجیے بچے یا جو بھی دیکھ رہے ہیں بند کمرے میں یا اکیلا میں تنہائی میں، مان لیجیے کوئی غلط چیز استعمال کر رہے ہیں اور دروازے کا پردہ ہلتا ہے یا دروازے کی آواز آتی ہے تو فوراً ڈر سے رگڑ دیتا ہے، تو یہ شرک ہے. شرک کیسا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ موبائل یوز کیسے کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی ڈر نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، عذاب اور رحمت ہے، لیکن آپ کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہو رہا. یہ آدمی سے ڈر کہ آدمی اچانک اندر آ جائے گا تو کیا ہوگا، تو یہ شرک میں آتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں عام طور سے جو نوجوانوں میں، میرے بھائیوں، ہر وقت سوچئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب کہیں بھی موبائل یوز کریں گے اللہ آپ کے اسکرین کو دیکھ رہا ہے، آپ اسکرین میں کیا دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے. آدمیوں کو بھاڑ میں جانے دیجیے، دیکھے نہ دیکھے اس کی پرواہ نہیں، کیا بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا جواب دینا پڑے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.